بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا ہمارا ٹاپک القواعد النحویہ ہے، جو کہ اہم ٹاپک ہے۔ یعنی یہ قواعد نحو کے لیے اساس ہے، خاص کر ترکیب سیکھنے کے لیے۔ انسان کو یہ قواعد یاد ہو تو ترکیب کرتے وقت انسان بہت سے مشکلات سے بآسانی نکل سکتا ہے۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، تاکہ اس طرح کے اہم ٹاپک اور اہم قواعد سے آپ لوگ مستفید ہوں۔ تو آتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ سب سے پہلا القاعدۃ الاولی، سب سے پہلا قاعدہ ہے ظرف اور جار مجرور کے بارے۔ ظرف اور جار مجرور کے بارے میں۔ ظرف اور جار مجرور چار جگہوں میں سے جب ایک جگہ واقع ہو جائے تو یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ظرف یا جار مجرور جب چار جگہوں میں ایک جگہ واقع ہو جائے تو وہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ جب ظرف یا جار مجرور صلہ واقع ہو۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ جب ظرف یا جار مجرور صلہ واقع ہو۔ مثال جیسے اکرمت الذی فی الدار یا اکرمت الذی امامک، یہ جار مجرور ہے اور یہ ظرف ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، تو یہ دونوں متعلق ہوگا محذوف کے ساتھ۔ یہاں ہم اس کا عامل نکالیں گے جو کہ استقر ہے، یعنی اکرمت الذی فی الدار یا اکرمت الذی امامک، تو یہ جار اور مجرور یا ظرف یہ استقر فعل کے ساتھ متعلق ہوگا۔ یہ ایک جگہ ہوئی۔ دوسری جگہ اگر جار مجرور یا ظرف صفت واقع ہو، جار مجرور یا ظرف صفت واقع ہو تو پھر بھی محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ نمبر 2، صفت واقع ہو۔ جیسے اکرمت رجلا فی البلد یا عندک، اکرمت رجلا عندک، تو یہ محذوف کے ساتھ کائناً جو بھی یہاں نکلے گا، تو مثلا کائناً جار و مجرور کائناً کے ساتھ متعلق ہوگا، اور یہ صفت واقع ہے رجلاً کے لیے۔ رجلاً موصوف، پھر کائناً صفت ہے اور جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہے، یا عندک کائناً کے ساتھ متعلق، یہ صفت ہے رجلاً کے لیے۔ تو دوسری جگہ یہ ہے کہ جب ظرف یا جار مجرور صفت واقع ہو تو پھر یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ تیسری جگہ جب ظرف یا جار مجرور حال واقع ہو پھر بھی محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ جیسے لقیت زیدا علی السطح، لقیت زیدا علی السطح یا دونک، تو یہاں اس کا محذوف کائناً یہ حال ہے، یہاں اس کا محذوف حال ہے، یہ نکالیں گے۔ یعنی لقیت زیدا کائناً علی السطح یا لقیت زیدا کائناً دونک، تو یہاں ظرف یا جار مجرور حال واقع ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو بھی محذوف کے ساتھ متعلق کر لیں گے۔ چوتھی جگہ ہے جب ظرف یا جار مجرور خبر واقع ہو۔ جب ظرف یا جار مجرور خبر واقع ہو، جیسے یہاں لکھیں گے
خبر واقع ہو، جیسے زید من قریش، زید من قریش، یا زید فوق الجبل. تو یہاں یہ جار مجرور ہے اور یہ ظرف ہے، تو یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا. یہاں کائن کیونکہ خبر مرفوع ہوتا ہے، یہاں بھی کائن نکالیں گے. تو یہ 4 جگہ ہیں. ان 4 جگہوں میں اگر ایک جگہ میں، ان 4 جگہوں میں سے اگر ایک جگہ ظرف یا جار مجرور واقع ہوا تو یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا. نمبر 1 صلہ، جب جار مجرور یا ظرف صلہ واقع ہو، یا ظرف اور جار مجرور صفت واقع ہو، یا ظرف یا جار مجرور حال واقع ہو. اور چوتھی جگہ ہے جب ظرف یا جار مجرور خبر واقع ہو تو ہم اس کو محذوف کے ساتھ متعلق کریں گے. اور اگر ان 4 جگہوں میں سے علاوہ ہو، یعنی وہ صلہ صفت حال خبر واقع نہ ہو، تو پھر کبھی محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا اور کبھی منطوق کے ساتھ یعنی ظاہر کے ساتھ متعلق ہوگا. ظاہر کی مثال اس کو ہم مٹا دیں. یہ 4 جگہ اپنے ساتھ نوٹ کر لے، یاد کر لے، بہت سی جگہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا. اب ان 4 جگہوں میں سے علاوہ آ جائے تو پھر کبھی ظاہر کے ساتھ یعنی فعل کے ساتھ متعلق ہوگا ظاہر، یا کبھی محذوف کے ساتھ بھی. یہاں مررت بزید باجر، زید مجرور، یہ متعلق ہے مررت فعل کے لیے، نہ صفت واقع ہے، نہ حال ہے، اور نہ صفت ہے، اور نہ حال ہے، نہ صلہ ہے، نہ خبر ہے، تو پھر مررت ظاہر کے ساتھ واقع ہوگا. اور کبھی کبھی محذوف کے ساتھ واقع ہوگا. اگر ان 4 جگہوں میں سے نہ ہو تو کبھی کبھی محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا علینا. حوالینا ای انزلہ، انزلہ یا حوالینا یہ متعلق ہے انزلہ فعل کے ساتھ. ولا علینا یعنی ولا یہاں فعل نکالیں گے تنزلہ، ولا تنزلہ. تو پھر کبھی فعل کے ساتھ، ظاہر فعل کے ساتھ متعلق ہوگا، یا کبھی محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا اگر ان 4 جگہوں میں سے نہ ہو. اگر ان 4 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں واقع ہو تو پھر محذوف کے ساتھ متعلق کرنا یہ واجب ہے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے. انشاءاللہ اس طرح اہم قواعد ہم ذکر کرتے ہیں. تب تک آپ لوگ ایسے قواعد کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر.